السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہاں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ ہمارے لیے اسوہ حسن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، اور وہ کیا کام کرنا ہے؟ اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ تلاوت کا مطلب قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی بھی کرنا ہے۔ تو یعنی کسی چیز کے پیچھے پیچھے پڑھنا، اس کو فالو کرنا، اور جو احکامات اس قرآن میں ہیں اس پر عمل کرنا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، علم کی باریکیوں کے خزانوں کو اس انسان پر کھول دیتی ہے۔ جو انسان اس کتاب کو اور یہ پڑھتا ہے، اور یہ کتاب ایسی نہیں جس کو پہلی بار پڑھنے سے ایک ہی بار میں سمجھ آ جائے، اور ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جو ہم لوگ پڑھتے جائیں گے اس کے فائدے حاصل ہوتے جائیں گے۔ یعنی ایک دفعہ ختم ہوا تو دوبارہ سے قرآن کو شروع کر لیا، اور پھر اس کو پڑھتے چلے جائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا چلا جائے گا، تجربہ بھی بڑھتا جائے گا، اور آپ کے اوپر مختلف طرح کی کیفیات بھی آتی جائیں گی۔ ان میں سے قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ دیتی ہے، اور جب اس کے راز انسان پر کھلتے ہیں تو وہ اس سے پھر سیراب ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے، قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک عطا فرماتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ کیونکہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لا رہے تھے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیسے دیا جائے گا؟ پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس کو پڑھ کر سناتے، اور نمازوں میں بھی سناتے۔ اور پھر فرمایا اواقم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے میں اس کی تمام شرائط، اس کے آداب، واجبات، سنت، ان تمام چیزوں میں کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ اور پھر خاص طور پر خشوع اور نماز جو پڑھی گئی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور بے حیائی الفحشاء یعنی چھوٹے بڑے گناہوں سب کچھ میں آتا ہے فحشاء، اور منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے۔ تو نماز کا انسان کی زندگی میں ایک اثر ہونا چاہیے۔ نماز ہی زبانی، قلبی، بدنی عبادت ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل، زبان، سارے اعضاء کو شریک کرتی ہے، لیکن اس کا اثر ہماری پوری لائف پر ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جائے، بڑی بڑی برائیوں اور بڑے بڑے گناہوں سے وہ رک جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھے، توجہ سے پڑھے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور وہ نماز انسان کے اندر اللہ کے ڈر میں مزید اضافہ کرے گی۔ نماز اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر اس کی برائیاں دور نہ کی جائیں، کیونکہ نماز اس کو اپنا احتساب کرنا سکھاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر اپنی کوتاہیاں بھی انسان کو یاد آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں اور یاد آتی ہیں جب انسان ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نقطے پر فوکس ہو کر سوچتا ہے، تو یہ ایک پروسیس، یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔
اندر کی خرابیاں انسان کی دور ہوتی ہیں، باہر سے بھی انسان صاف ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ کہ انسان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، وہ صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی اور باطنی آداب میں بھی وہ کلیئر ہو۔ اور اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔ یعنی بہت دفعہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے۔ اگر ایک شخص نماز کی پابندی احتیاط سے کرتا ہے، اس کو پورے شعور کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ نماز اس پر غلبہ کھا جاتی ہے اور برائیاں اس کی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس سے نماز گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ تب بھی جھڑ جاتے ہیں، یعنی سارے ہی گناہ ختم۔ اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔ کون سے اہل کتاب ہیں؟ یہود و نصارہ، یہودی اور جو عیسائی ہیں یہ اہل کتاب ہیں، مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی احسن طریقے سے بات کرو، دشمنی کے انداز میں بات نہ کرو ان سے، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جنہوں نے ان میں ظلم کیا۔ یعنی جو کچھ پھر تمہارے ساتھ سختی سے بات کرے تو پھر اس کی جواب بھی دلیل کے مطابق دو، ورنہ آرام سے، سکون سے، تسلی سے، عمدہ طریقے سے بات کرو۔ تو اس آیت میں یہ بہت بڑی حکمت کی بات یہاں سنا دی گئی کہ اہل کتاب سے جب واسطہ ہو اور دین کے موضوع پر، اسلام کے ٹاپک پر بات ہو، اس وقت کامن گراؤنڈ پر بات ہو، یعنی ایک ٹرسٹ بیہائنڈ کیا جائے کہ ہمارا رب کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ ہے۔ جب ہمارے دین کا سورس ایک، جب ہم ایمان ان ساری کتابوں کو جہاں سے آئی ہیں وہ ایک سورس ہے، تو پھر ہمیں جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ صحیح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو باطل پرست شبے میں پڑھ سکتے تھے، لیکن اب انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو 40 سال تک اس نے نہ کبھی پڑھا نہ لکھا، اب وہ اتنی حکمت کی باتیں کہاں سے لے آیا، اتنا عمدہ کلام انہیں کہاں سے سنا دیا؟ تو یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں، اسے خود نہیں گھڑا، بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے، تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے، بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا۔ تو صاحب علم کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو اس بات کا حرص اور کوشش دونوں کو رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، یعنی قرآن کو سینے میں محفوظ کریں۔ جتنا ہمیں حفظ ہے اسی کو کافی نہ سمجھے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ آگے اور حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے۔ یعنی تورات کے حافظ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، یہ حافظ آپ کو صرف قرآن کے ملیں گے، اور یہ اس امت پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں حفظ ہوتا وہ اسے حفظ کر لیتے تھے۔
اور اسے سوائے انبیاء کے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو اجازت تھی، یعنی تورات جو تھی اور انجیل انبیاء علیہ السلام ہی حفظ کر سکتے تھے. جیسے زبور جو تھی حضرت داؤد علیہ السلام پڑھ لیتے تھے، یعنی ان کو پوری کی پوری زبانی یاد تھی، وہ اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی پڑھتے تھے. اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پڑھتا ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، معزز اور بزرگی والے. اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اور قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا، اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اور اس کے والدین کو ایسے ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی. وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. آج آپ دیکھیں، آپ کا بچہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیسا ڈریس پہنایا جاتا ہے؟ جب ڈگری لینے جاتے ہیں بچے ڈریس پہنتے ہیں نا، گاؤن پہنتے ہیں. تو اس کے والدین کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے، یعنی یہ گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے اور والدین اس پر بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. اور بعض کا دور دور کا سفر بھی کر کے آتے ہیں کہ ہمارا بچے کو آج جو ہے نا بڑا آنر ملنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بڑا فخر ہوتا ہے اس وقت. تو لیکن آپ سوچئے کہ جب وہ دن کیسا ہوگا، وہ گریجویشن کیسی ہوگی، وہ شان و شوکت کیسی ہوگی کہ جب ایک حافظ قرآن کو بھی بہت کچھ دیا جائے گا، اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اتنا ہی زیادہ عزت و اکرام سے نوازا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم کے لیے وقت، مال اور کوششیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے دین و آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. حفظ قرآن کا عمل جو ہے وہ بہت صبر آزما ہے، اس میں بہت پریشرز ہوتے ہیں. ایک تو خود قرآن یاد کرنے کا ہوتا ہے پریشر، دوسرا لوگوں کا بہت پریشر ہوتا ہے. لوگوں کا کیا پریشر ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ تو بچہ جو وہ پیچھے رہ گیا، دنیا کی پڑھائی میں پیچھے رہ گیا، یہ تو بہت بڑا بچہ ہو گیا، تو آپ یہ چھوٹی کلاس میں اس کو داخل کرائیں گے. یعنی یہ بھی بچے کے اندر جو ہے وہ احساس کمتری ڈال دیتا ہے، یہ کہ شاید وہ میں پیچھے رہ گیا، یعنی بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں شاید پیچھے رہ گیا ہوں. تو ایسی احادیث ان کو سناتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسی تربیت کر سکیں، اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس قرآن کو حفظ کرنے کے بعد سنبھال بھی سکیں اور مرتے دم تک اس کو محافظ بھی رہیں اس کے. اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گے؟ آپ کہہ دیں کہ معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں. اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. جنہیں اہل مکہ اور کوئی نشانی کیوں طلب کرتے تھے، حالانکہ قرآن کی سب سے بڑی نشانی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ان کے پاس ایک نشانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ سب سے بڑی نشانی تھی کہ امی نبی اتنی بڑی کتاب لے آیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب پیش کی تو وہ اور نشانیاں طلب کرنے کی بجائے اسی نشانی پر غور کرتے، اس کو پڑھتے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے ایمان، علم اور عمل میں بھی اضافہ ہو جاتا. کیونکہ حقیقت یہ کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن وہ کیسے معجزے تھے؟ وہ معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے معجزے بھی تھے، اور لوگ اس پر ایمان لائے. اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف نازل کیا. اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے سب نبیوں سے زیادہ ہوگی. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے اسی طرح آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. آپ کہہ دیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. جو لوگ باطل پر ایمان لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں.
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً ان پر اچانک آئے گا، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، اور آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ کسی کمرے میں آگ لگی ہے اور فرش پر بھی آ گیا اور چھت پہ بھی آ گیا، تو آپ کمرے میں بند ہے تو کیا ہوگا؟ وہاں سے آپ بھاگ بھی نہ سکیں۔ تو لیکن جہنم سے پھر کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا، یعنی ہم کمرے سے تو نکل سکتے ہیں لیکن جہنم سے بھاگ بھی نہیں سکے گا کوئی۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا، نیچے سے بھی ڈھانپے گا، اور بیچ میں انسان پھنس جائے گا اور وہاں سے نکل نہ سکے گا، تو جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کوئی بھی ایسی زمین، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر، ایک اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو، اور جہاں انسان حرام کاموں سے نہ بچ سکے، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہجرت کر لینی چاہیے، وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکے، کیونکہ کل قیامت کو کوئی بھی انسان یہ عذر اور بہانہ نہیں کر سکے گا کہ یا رب چونکہ میں ایسی جگہ میں رہتا تھا، ایسے لوگوں میں رہتا تھا کہ میری مجبوریاں تھیں اور میں تیری نافرمانی کے کام کرتا رہا۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں ہم ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کو کا، یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا جو جنتوں کی صورت میں ہوگی۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی سے بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کس راستے میں صبر کیا؟ ہجرت کے راستے میں۔ ہجرت کی راہ میں عموماً بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے میں جب وہاں پہ جاؤں گا کیا کھاؤں گا، کیا کام کروں گا، کیا کاروبار ہوگا، کہاں رہوں گا، کیسے جاب ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کا انتظام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ مکہ والوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف جو ہجرت کی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا دارالامن بنا دیا ان کے لیے، اور ہر طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو نعمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی رزق کے معاملے میں انسان کا اتنا اختیار کم ہی ہے، رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں رزق حاصل کرنے کا، صرف بھروسہ کس ذات پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر گھر واپس آتے ہیں۔ تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر 4 انگلیوں کو بند کر لیا سے۔ یہ چاروں چیزیں، یعنی جو 4 چیزیں مانگے گا دنیا اور آخرت دونوں کو وہ جمع کر رہا ہے۔
دونوں کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا وقت بھی رزق کی تلاش میں لگا دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج و چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے کس نے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ اس میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو لعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل ہے، یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے جاتا ہے تب وہ اچانک ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، جب مشکل ٹل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر روٹین سے ویسے ہی کام شروع، تاکہ ہم نے جو انہیں دیا اس کی وہ ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں، سو جلدی وہ جان لیں گے، یعنی تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں، مزے اڑاتے رہیں، جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ان سب چیزوں کا انجام ابھی تو اللہ نے ان کو کیا دی ہے، مہلت دی ہے، اس لیے مشکل سے نکل کر یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب ہماری پکڑنی ہوگی، لیکن ایک دن جب اللہ پکڑے گا تو بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو۔ کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جد و جہد کے ساتھ، یعنی جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، سخت محنت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ ضرور دے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا، لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا، وہ کامل ہدایت والا ہے۔ اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو اسٹرگل اپنے آپ کے ساتھ کرنی ہے، خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا اور دنیا کے ساتھ کرنا۔ جو شخص ان چار چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور دیتا ہے، اور جو اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے آج کل آپ خود محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے، یہ محنت ہے۔ اور یہاں آنے کے لیے جو گھر کے کاموں کو آپ نے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، آپ اور باقی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں یا ان کو ایک طرف کرتے ہیں، اور اس میں آپ کی نیند بھی قربان ہوتی ہے، آپ کی بہت سی خواہشات بھی رہ جاتی ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اب آرام کرنا چاہتے ہیں، سب چھوڑ کے آپ محنت کر کے قرآن سمجھ کے لیے آتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو والذین جاہدوا فینا ونہدینہم سبلنا، کچھ لے کے بھی جاتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ جب یہاں اندر آتے ہیں اور آپ سوچیں آج 21ویں پارے میں کیا ہے، تو شاید آپ بالکل بلیک آؤٹ ہو جائیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوگا، ایک آیت کا بھی نہیں معلوم ہوگا 21ویں پارے میں کیا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں 22ویں پارے میں کیا ہے تو آپ کچھ نہیں بتا سکیں گے کہ 22ویں پارے میں کیا ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔
ترجمہ پڑھا ہوا نا پہلے بھی، لیکن نہیں بتا سکیں گے۔ مثال کے طور پر جب ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو جب واپس جاتے ہیں تو پھر یہی خیالات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پر ضرور عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ انسان کا کیا ہے؟ مجاہدہ ہے اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں، کہ مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت مل جائے۔ اور تو جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے، حالانکہ وہ نکال بھی سکتے ہیں، اگر آپ نے قربانیاں کی تو وہ بھی کر سکتے تھے، اور اگر وہ نہیں کر سکے تو پھر یہ لطف اور یہ ایمان کی حلاوت، یہ ہدایت اور یہ روشنی، راستے کی رہنمائی، نیک اعمال کا علم، یہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر بعض اوقات وہ صرف اپنی کنفیوژن میں لگے رہتے ہیں، یعنی افسوس کرتے رہ جاتے ہیں، پشیمانیوں میں رہتے ہیں، کیونکہ قرآن دلوں کے لیے شفا بھی ہے۔ جب تک انسان محنت نہ کرے اس وقت تک یہ سب دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو محنت کرے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو جہاں تک نفس سے مجاہدے کا تعلق ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ابو سلیمان درانی کہتے ہیں اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں، بلکہ دین کی حمایت، مدد کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے۔ اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی جہاد ہے، یہی جہاد اکبر ہے، یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا۔ کیا ہے یہ؟ جہاد اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، کیونکہ نفس برائی پر اکساتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا، نیند قربان کرتا ہے، بھوک قربان کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو یہ دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے۔ تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، کیونکہ ایسا انسان صرف جان نہیں، نفس سے نہیں، بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے۔ اس لیے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال، اپنے نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جب آپ اس کام کی محنت میں لگتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑنے میں لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے انشاءاللہ۔